پاکستان میں کچھ عورتیں دین کی تعلیم دیتی ہیں لیکن ان کی بیٹیاں مردوں کی طرح جینز کی پینٹ پہنتی ہیں. بہرحال اللہ ہدایت دے، آپ اچھی دعا کریں ان کے لیے. چلو مائیں تو اچھا کام کر رہی ہیں نا، تو ان کی محنت سے اللہ بچیوں کو بھی اچھا کر دے گا. آپ صرف اعتراض ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہیں. سجدے میں یا وتر میں وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ. اپنی زبان میں نہیں، الفاظ میں جو لوگ مقیم ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے. مبرور حج کا معنی یہ ہے کہ جو صحیح سنت کے مطابق ادا ہو اور اللہ کے ہاں قبول ہو. میں انگلینڈ سے ہوں، میری ساس کا آپریشن، اللہ شفا عطا فرمائے. موبائل سے تصویریں یا فلمیں بنانا ناجائز ہے الا کوئی دین کی ضرورت کے لیے ہو. جب تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ ہوگا تو اللہ عذاب کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، نیکی کرو یا برائی کرو. تم نے برائی اختیار کی. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ بتا دیا. اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار یا نافرمان. یہ تم کرتے ہو، اس لیے اللہ عذاب دیتے ہیں. بیٹیوں کے رشتے کے لیے 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرو. خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا. حنفی مسلک میں جھینگا کھانا بالکل حلال ہے. مجھے بھی پہلے کچھ شبہ تھا. میں بنگلہ دیش کے دورے پہ جب گیا تو وہاں جو بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں نے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ مچھلی کی قسم ہے اور حلال ہے. اور بنگالی جتنی مچھلی کو سمجھتا ہے تو ہم تو نہیں سمجھتے نا، یہ تو اس کی نسلیں بھی جانتے ہیں. موبائل فون غلط استعمال نہ کریں، یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگر صحیح استعمال. اب دیکھیں نا، پہلے عرفات میں مینار میں حاجی گم ہو جاتے تھے کیسے. اب ٹیلی فون ہوتا ہے الحمدللہ، 1 منٹ میں آدمی ڈھونڈ لیتا ہے. اب تو ٹیلی فون میں یہ بھی سسٹم کوئی آ گیا ہے کہ لوکیشن بھی آ جاتی ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. حیض کی وجہ سے پاکستان سے بغیر نیت کیے، بغیر احرام کے آگے اب عمرہ بھی قضا کرو اور دم بھی ادا کرو. میرے والد کی نوکری چلی گئی، ان کو کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ 5 تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، انشاءاللہ کام بن جائے گا. اگر کوئی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہو، حلال کا رزق کھائے، رزق حلال ہو، صدق کے مقال ہو، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے، اعمال سنت کے مطابق خود بخود مستجاب الدعوات. اگر عورت ناپاکی کے حکم میں ہو اور اسی حالت میں طواف زیارت کر لے تو ایک بڑا جانور دینا پڑے گا، اونٹ یا گائے یا بھینس. لیکن کیوں کریں؟ ابھی سے تم نے تیاری کر رکھی ہے. ابھی سے جا کے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے گولیاں لے لو تاکہ تمہیں ان دنوں میں حیض ہی نہ آئے. بس بات ختم ہو گئی. کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ میری بہن کو خاوند نے لکھا طلاق، پہلے لکھا طلاق اول، پھر لکھا 4 دفعہ طلاق، 3 طلاقیں ہو گئی. اذان کے وقت عورتیں کام کاج کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ ہمارا رواج ہے کہ اذان ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، نماز جاؤ، اذان ختم ہو گھر چلے جاؤ، نماز نہیں پڑھنی. دماغ کمزور ہے، اس کے لیے زمزم پئیں، سر پہ زمزم ڈالیں، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کریں. مکے کے حدود سے بیت جانے پر حج کی نیت سے آئے ہوئے حجاج کوئی دم نہیں پڑتا. کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کیا؟ ڈاکہ سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کے جو گندے گندے کام ہیں نا مجھے لکھ کے بھیجو گے. تمہیں ڈاکہ سکھایا، چوری سکھائی، جیب کاٹنا سکھایا، جھوٹ بولنا سکھایا، کیا سکھایا؟ اگر سب نیک کام سکھاتے ہیں تو تمہارے دل میں بغض کیوں ہے؟
گاڑی بینک سے لینا ناجائز ہے، وہ سود ہے۔ طواف خانے کعبے کے قریب کرنا افضل ہے۔ اگر تکبیر جنازے کی تیسری میں شریک ہوا تو جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم۔ عورتوں کی بھیڑ میں طواف کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بیٹھے رہو، کرو ہی نہیں، بھیڑ ہوگی نہیں نا، دور بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہو، ورنہ باہر چلو، اوپر والی منزل میں کر لو، کیا مشکل ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنے سے نیکیاں گر جاتی ہیں۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جموں کشمیر سے ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشورنس جو ہے یہاں جہاں گورنمنٹ کا آرڈر ہو وہاں ضروری ہے، جائز ہے۔ عمرہ حج کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، اور بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے۔ تحیت المسجد جب باہر سے آئیں گے تو پڑھیں گے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ آدھے بازو والی قمیصیں پہن کے نماز پڑھتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ عذاب قبر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میری بیوی نافرمانی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے، تم جو اس کو پیسے نہ دو تو نافرمانی تو کرے گی نا۔ آج تم جا کے اس کو جناب 1000 ریال کا سونے کا سیٹ خرید کر کے دو، دیکھو فرما برداری کرتی ہے نہیں کرتی۔ مفت کی گاڑی تو نہیں چلتی نا میرے بھائی۔ اذان کے وقت اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا پیشاب باہر کھڑے کر دے؟ یہ عجیب مسئلے ہیں، دماغ خراب ہو گیا۔ اذان کے وقت بھی کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی اذان کا حکم ہے کہ جب اذان سنو تو کاروبار بند کر دو۔ میرے دفتر میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، ان کو سلام تو نہ کہیں، آداب کہتے ہیں، آداب عرض ہے۔